تو آج انشاءاللہ ہمارے پاس سورہ الانعام ہے اور یہ مکی ہے۔ اس کی کل آیات جو ہیں وہ 165 ہیں اور اس کی 20 رکوع ہیں۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن کریم کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ جو ہے وہ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا حصہ ہمارا جو تھا وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر وہ سورہ مائدہ کے آخر میں ختم ہوا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ الحمد انعام سے الحمدللہ الذی خلق السماوات سے شروع ہوگا، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک جائے گا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سورہ کہف سے شروع ہو کر سورہ احزاب کے آخر تک، اور چوتھا حصہ سورہ سبا کے الحمد سے شروع ہو کر والناس تک ہے۔ تو سورہ انعام کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سورت کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری سورت بجز چند آیات کے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور بیک وقت نازل ہوئی، اور اس سورت کے نازل ہوتے وقت تقریباً کچھ 70,000 فرشتے کا جلو تھا جو تسبیح پڑھتے ہوئے اس سورت کے ساتھ آئے تھے۔ یہ سورت توحید کے تمام اصول و قواعد پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر جو پہلی آیت نمبر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد بیان کی گئی ہے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس نے پیدا کیے آسمان و زمین، اندھیرا اور اجالا، اور پھر یہی کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا برابر کرتے ہیں۔ مجوس جو ہیں دنیا کے 2 خالق مانتے ہیں، ایک خالق شر ہے اور ایک خالق خیر ہے۔ خالق خیر کو نور سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا نام یزدان بتاتے ہیں، اور خالق شر جو ہے اس کو ظلمت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا نام اہرمن ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے مشرق جو ہیں، ہندو اور دوسرے جتنے بھی ہیں، وہ تقریباً کروڑوں کے حساب سے اپنے دیوتاؤں کو خدا کا شریک بناتے ہیں، اور نصارہ توحید کے قائل ہونے کے باوجود عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 ایک اور 1 3، یعنی اللہ تبارک و تعالی، حضرت عیسیٰ اور مریم، یہ تینوں خدا ہیں اور الہ ان کو مانتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص مٹی کی مقدار سے پیدا کیا، اور اس کے اندر زمین کے بہت سارے اجزاء اس کے اندر شامل کیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے کلر ہیں، رنگ ہیں، زبانیں ہیں، اور ان کی مختلف طبائع اور ان کی مزاج ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے زمین کے اجزاء تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے بنی آدم کی شکلیں، ان کے رنگ اور ان کی اسی طرح زبان اور ان کی طبائع، ان کے مزاج جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسری آیت کریمہ، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور یعلم سرہم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اور وہ ہر خفیہ اور ظاہری بات کو جانتا ہے، اور جو خود انسان اس کے اندر اپنے اعمال کرتے ہیں وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں عالم اصغر، یعنی هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجل واجل مسمى، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو
مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کی مقدار بھی مقرر کر دی کہ یہ کب پیدا ہوگا اور کب یہ کتنے عرصہ زندہ رہے گا اور کب یہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ وہ اجل مسمى، یعنی اس کا ایک وقت مقررہ کر دیا ہے کہ یہ فلاں وقت میں پیدا ہوگا، اتنا عرصہ دنیا میں رہے گا اور اس کے بعد فلاں وقت میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ہر انسان کی ایک خاص عمر اور پھر موت جس کا مشاہدہ ہر روز آپ دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ ہر گھر میں موت ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی موت کو سمجھتا ہے اور اس کے دکھ کو بھی سمجھتا ہے اور اس کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جوانی میں فوت ہوتے ہیں، بعض جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں فوت ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا لوح محفوظ کے اندر جب وہ ان کی روحیں تھیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ محفوظ کر دیے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آیتوں کا خلاصہ بیان کیا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں لائق عبادت ہے، وہی تمہارے ظاہر اور باطن قول و فعل کو مکمل اس کا واقف ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، دن کو کرتے ہو، رات کو کرتے ہو، اندھیرے میں کرتے ہو، اجالے میں کرتے ہو، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ آگے ہم آتے ہیں چوتھی آیت میں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، چوتھی آیت میں غفلت شعار انسان کو کی شکایت فرمائی، اور یعنی ہمارا کھلی نشانیوں دلائل کے باوجود حق سے انکار کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی پسند نہیں ہے کہ تمہارے پاس اتنی واضح دلائل آنے کے باوجود تم اللہ اور اس کی نشانیوں کے اعراض کرتے ہو۔ وَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی جب ان کے پاس حق آیا، حق سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حق آیا اور اس سے قرآن بھی مراد دی ہے مفسرین نے، حق دونوں ہیں، یعنی جب اللہ کا رسول آیا تو اللہ کے رسول کے پاس قرآن آیا تو یہ قرآن بھی حق اور رسول بھی حق آیا، انہوں نے کفر اور انکار اور تکذیب کی، قرآن کا بھی انکار کیا اور رسول کو رسول ماننے سے انکار کیا۔ یہ بہت جلد وہ اس کا انجام دیکھ لیں گے، یعنی قیامت آئے گی تو وہ اس کا انجام دیکھ لیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول اور اس کے قرآن کا انکار کیا ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور دوسرا میں وہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے یہ وہ وقت بتائے گا۔ چھٹی آیت میں الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ کتنے ہلاک کر دیے ہیں ہم نے اور ان سے پہلی امتوں میں لوگوں کو، اور جن کو جما دیا تھا ہم نے ملک کے اندر اتنا جمانا جتنا تم کو نہیں جمایا، یعنی ہم نے ان کو اتنی عمریں دی تھی، اتنا بڑا وقت دیا تھا، ان کو قرن تک ہم نے زندہ رکھا، اور قرن 100 سال کو کہتے ہیں، یعنی ان کی عمر 100 سال تھی، 200 سال تھی، اور اس طرح جیسے پہلے آپ کو سورہ نوح میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، تو لہٰذا ان کی عمریں کتنی قرنوں کے حساب سے تھی، تو ان کو بھی ہم نے دنیا میں نہیں رہنے دیا، تو ایسے تمہارا وقت بھی آنے والا ہے، لہٰذا یہ دنیا آنے جانے کی چیز ہے، جب تم سے پہلے چلے گئے تمہارا وقت ہے، تمہارے بعد اور لوگ آئیں گے، تو لہٰذا یہ دنیا ایک ایسی سیرگاہ ہے کہ جہاں لوگ آتے اور چلتے گئے۔ آگے فرمایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ کتنے کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اور اسی طرح آنے والی امتوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 7 میں مشرکین کے کچھ مطالبات تھے، اس میں مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، اس میں خصوصاً عبداللہ بن ابی امیہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آسمان پر آپ چڑھ جائیں اور کتاب لے کے آئیں جس میں میرا نام لکھا ہوا ہو کہ عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے وہ رسول اللہ پر ایمان لائے، اور یہ کتاب ہم نے رسول اللہ کو دی ہے، یہ کتاب بھی سچی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے۔ جب تک میرا نام اس میں نہیں آئے گا تو اس وقت میں ایمان نہیں لاتا۔ اسی طرح عبداللہ ابن امیہ تھا، نضر بن حارث تھا، نوفل بن خالد تھا، اور یہ کہنے لگے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اگر ہم دیکھیں کتاب آئے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے، اس فرشتے کو ہم دیکھیں اور وہ فرشتہ ہم کو بتائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تب ہم مانیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے۔ تو یہ تینوں نے مل کر مطالبہ کیا کہ آسمان سے کتاب چار فرشتوں کے گواہ ہوں، جو چار کتاب آئے اور اس کے ساتھ چار فرشتے گواہ ہو کے آئیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ کتاب محمد رسول اللہ پر نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ گواہی دے دیں گے تو تب ہم اس کتاب کو مانیں گے، تب ہم رسول اللہ کی رسالت کو مانیں گے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، کہ اگر ہم فرشتے نازل کر لیں ان کے ڈیمانڈ کے مطابق، ان کی جو یہ چاہتے ہیں اور اس کے مطابق اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں آسمانوں سے، تو پھر اس کے بعد اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم ایک ذرا بھی ان کو مہلت نہیں دیں گے، یہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو لہذا یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے منہ مانگا معجزہ مانگتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے اس مطالبے کو قبول کر لیں اور اس کے بعد اگر وہ مانے نہیں، انکار کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بالکل اسی وقت ہلاک کر دیتے ہیں، پھر ان کو کوئی موقع مزید نہیں عطا فرمایا جاتا۔ آگے یہ فرمایا کہ اگر یہ مانگا ہوا معجزہ پورا ہو گیا اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو موت یقینی ہوگی، وَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، کہ ایک ذرا بھی ہم اس کے بعد ان کو مہلت نہیں دیں گے۔ اسی طرح فرشتے کے نزول، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فرشتہ ہمارے پاس آتا تو ہم سمجھتے کہ بھیا یہ قرآن جو ہے یہ فرشتہ لے کے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم فرشتے نازل کرتے تو آپ کہتے کہ یہ فرشتہ کیوں آیا ہے؟ فرشتہ ظاہر ہے انسانی شکل میں آتا، کیونکہ اگر وہ فرشتے کی ہم آپ شکل برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو اگر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو آپ کہتے یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، ہمارے پاس بشر آنا چاہیے تھا اور ہم نے بشر پیغمبر کو بھیجا، تم کہتے ہو فرشتہ آنا چاہیے۔ اگر فرشتہ ہم بھیجتے تم وہ بھی بشر کی شکل میں آتا، صورت میں آتا، حیت میں آتا، تو پھر آپ اس کو بھی اس وقت اس پر بھی ایمان نہ لاتے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے ارادہ ہی نہیں رکھتے ہو، یہ بہانے بناتے ہو، تو ان بہانوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک وقت تم نے اگر ایمان نہ لایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر ایک ایسا عذاب آئے گا کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 12 میں توحید کی دلیل دی گئی ہے کہ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ فرمایا پوچھیں، کہتے ہیں آپ سے کہ قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من ما فی السماوات والارض، کون ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والا ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا خالق کون ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے قل للہ، اللہ ہی ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی،
کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے۔ تو ایک فرشتہ یہ آپ نے ذمہ وعدہ کا تعریف فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے، یعنی ایک نوشتہ وہ ہے، وہ کتاب ہے، وہ لکھا ہوا وہ تحریر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس محفوظ ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالی یعنی ہر رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ غضب پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غضب بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کا غضب جو ہے وہ کم ہے اس کی رحمت سے، اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 19 میں ہے قُلْ أُوحِيَ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا کون گواہ ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں، اس کی کوئی گواہی پیش کرو۔ تو آگے اس کا جواب دیا کہ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اور دوسری جگہ میں قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ اس نے قرآن وحی کیا میری طرف، قرآن کو بھیجا میری طرف، جبرائیل کے ذریعے بھیجا۔ اور اس کی بہت ساری آگے مثالیں ہیں قرآن کریم میں دی ہیں۔ اور سورہ رعد میں آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب دیا قل، کہہ دیجئے آپ کفی اللہ باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہ علم الکتاب، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے پیغمبر آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ فرشتے بھی گواہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، اللہ کی کتاب بھی گواہ ہے، اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ خود گواہی دے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اللہ کی کتاب بھی گواہی دے، تورات بھی گواہی دے، انجیل بھی گواہی دے، زبور بھی گواہی دے، قرآن بھی گواہی دے، اور اللہ کے تمام فرشتے بھی گواہی دیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، پھر بھی کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ مکہ کے لوگوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی نبوت کا کون گواہ ہے؟ تو اس بارے میں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم تو کوئی نصارہ اور یہود بھی اس بات کے، حالانکہ ان کی کتابوں میں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں، تمام علامات ذکر کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ قریش کے لوگ تھے، یہ جھٹلاتے تھے اللہ کے پیغمبر کو۔ اسی طرح آپ کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا گواہ میرا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کون سی بڑی گواہی اللہ کے علاوہ ہو سکتی ہے؟ آگے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن بطور وحی بھیجا ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن کو یہ قرآن قیامت تک پہنچے۔ یعنی انذر هذا القرآن لانذرکم به، میں تمہیں بھی ڈراؤں، ومن بلغ، اور اس کے بعد جن لوگوں تک اللہ کا یہ قرآن پہنچے ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ جو قرآن کا انکار کریں گے، رسول کا انکار کریں گے، ان کے لیے قیامت کے دن ایک بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے
قرآن کو، اللہ کے رسول کو مانیں، اللہ کے قرآن کو مانیں۔ اگر اس کا انکار کرو گے تو دردناک عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے رسول ہیں، یعنی آخر تک کے رسول ہیں، اور اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ بھی آخر تک کی ہمیشہ کے لیے یہ کتاب ہے، اس کا قانون ہمیشہ کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ کا رسول خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ رسول بھی آخری اور کتاب بھی آخری، اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ حضرت زید بن سعنہ جو اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل کی صفات ہی سے پہچانا، یعنی آپ نے تورات اور انجیل پڑھی اور ان کے اندر جو صفات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صفات سے انہوں نے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ صرف ایک صفت ان کی جو تھی وہ باقی تھی، اور وہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ان کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کا حلم، بردباری اور آپ کا یعنی غصے پر آپ کا غلبہ جو دیکھا، تو اس سے انہوں نے پہچان لیا کہ میں نے جو تورات کے اندر، انجیل کے اندر محمد الرسول اللہ کی میں نے جو تعریف اور ان کی صفات جو دیکھی تھی وہ واقعہ اس پیغمبر کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا انہوں نے فوراً ایمان لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے اس حلقہ میں داخل ہو گئے۔ آیت نمبر 32 اور 36 میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ معاشر کے میدان میں خداوند قدوس تمام مخلوق کو جمع کرے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم اس وقت ان شرک کرنے والوں کو ہم کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کو تم دنیا میں اپنا مددگار سمجھتے تھے اور ان کی نظریں دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اپنی مشکلات میں ان کو پکارتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء؟ لے کے آؤ ان کو آج ہیں۔ ثم نقول للذین اشرکوا أین شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن لهم فتنة، پھر وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، بہانے بنائیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے، ہم تو شرک نہیں کرتے، بلکہ ہم ان سے تو ویسے ہی محبت رکھتے تھے، لیکن ہم ان سے کوئی مدد نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے شرک کو ظاہر کرے گا، اور ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اور اس کا جواب آگے دیا، فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ان لوگوں کو کس طریقے سے اپنے نفسوں پر جھوٹ بولتے ہیں، وہاں شرک کرتے تھے اور آج ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے وہ مددگار، لے آؤ ان کو، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری سورہ یونس میں بھی آتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اس دن یہ بھی منکر ہو جائیں گے اور جن کو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ وہ بھی انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں شریک بنایا بھی تھا کہ نہیں بنایا تھا، یہ بھی انکار کر لیں گے ما کننا مشرکین، وہ کہیں گے کہ ہم نے ہماری عبادت تو کسی کی ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو کسی نے شریک کیا ہی نہیں ہے، ہم کسی کے شریک بنے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انظر کیف کذبوا، کس طرح یہ اپنے اوپر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا میں شرک کرتے تھے، لوگوں کو شریک بناتے تھے، اور کوئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، کبھی پتھروں کے آگے سجدہ ٹیکتے تھے، کبھی سانپوں کے آگے، کبھی بندروں کے آگے، کبھی گائے کے آگے، اور کیا کیا انہوں نے اپنے معبودان باطلہ بنا رکھے تھے، اور آج کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ لہذا اگلی آیات میں
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب ہم ان کو آگ کے سامنے کھڑا کریں گے، کھڑا کریں گے کہاں؟ آگ کے جہنم کے کنارے پر، جہنم کے دروازے پر لا کے ہم ان کو کھڑا کریں گے، اس وقت کہیں گے یا لیتنا، کاش، نردو ولا نکذب بآیات ربنا، کہ اگر آج ہمیں لوٹا دیا جاتا دنیا کی طرف اور دنیا کی طرف ہم چلے جاتے تو بآیات ربنا، ہم اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ اگر ہم بالفرض ان کو لوٹا کر دنیا میں بھیج بھی دیں اور دنیا کے اندر یہ پہنچ بھی جائیں، لعادوا لما نهوا، اور پھر یہ اسی طرح وہی کام کرتے تھے جس سے پہلے ان کو ہم نے منع کیا تھا، پھر بھی یہ شرک کریں گے، اور اس وقت پہ یہ قابو نہیں آئیں گے، اس وقت پہ یہ باز نہیں آئیں گے شرک سے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ تو جھوٹے ہیں، دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، آج بھی ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ۔ جب ہم ان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ایک دن تمہاری ہم سے ملاقات ہوگی، آخرت میں ملاقات ہونی ہے، تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، یہ ہم نے تمہیں دنیا میں آگاہ نہیں کیا تھا؟ ہمارے پیغمبروں نے تمہیں اس کی خبر نہیں دی تھی؟ دن رات وہ تمہیں چیخ و چیخ کر پکارتے تھے، پیغمبر تھے، پھر پیغمبروں کے جو آگے ان کے جو فالور تھے، علماء تھے، وہ بھی تمہیں کہتے تھے، مفسر تھے، وہ بھی تمہیں کہتے تھے، لیکن تم نے ان سب کو جھٹلایا، اور آج یہ کہتے ہو کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر آج چکھو اس کا عذاب جو تم دنیا کے اندر کفر کرتے تھے۔ اسی طرح اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اور کرتوت جو تھے وہ بھی دکھائے۔ آیت نمبر 26 ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور پیغام دیا ہے۔ عام مفسرین کے نزدیک یہ آیت عام کفار مکہ کے بارے میں ہے، جو لوگوں کو قرآن سننے اور اس کا اتباع کرنے سے منع کرتے تھے اور خود بھی دور رہتے تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں آگے آیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ قرآن مت سنو اور شور مچاؤ اس کے اندر تاکہ تم غالب ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو جائیں اور ان کا قرآن مغلوب ہو جائے، اور تم اس کے اندر زور زور سے شور مچاؤ تاکہ یہ قرآن تمہارے کانوں میں نہ پہنچ سکے۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں لیکن ان کو اس ہلاکت کا شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ اگر ان کو اس کا ادراک ہوتا تو پھر وہ ضرور بضرور اس کو سنتے، اس پر ایمان لاتے۔ اس کی ایک دوسری توجیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ان کے چچاؤں کے بارے میں ہے، جو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی سے تو روکتے تھے کہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف مت پہنچائے، اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ پھر ہم سے خیر کی توقع نہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کرتے تھے، مگر نہ قرآن پر ایمان لائے اور نہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یعنی لوگوں کو تو روکتے تھے لیکن خود ایمان نہیں لائے، اور آپ کی اظہار ثانی سے لوگوں کو روکتے تھے، آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کا ہر طرح کے خیال رکھتے تھے لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 27 اور 30 تک
یہ آیات ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، یہ وہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ آگے آیت نمبر 31 ہے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعمال جو ہوں گے ان کی سواریاں بن جائیں گے، یعنی جو آپ اچھے اعمال آج کرتے ہیں، نیک اعمال آپ کرتے ہیں، یہ اعمال دن قیامت کے آپ کی سواریاں ہوں گی، اور آپ ان اعمال کی وجہ سے جنت میں بآسانی داخل ہو جائیں گے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں اور بدکار جو ہوں گے، ان کے بدعمالیاں جو ہیں وہ ان پر سوار ہوں گی، ان لوگوں پر سوار ہوں گی، اور وہ اپنے ان بدعمالیوں کا بوجھ اٹھا کر اور بوجھ کی شکل میں ان پر لادے جائیں گے، ان کی بدعمالیاں بوجھ کی شکل میں، اور وہ اٹھائے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ وہ بدعمالیاں اٹھا کر جائیں گے، اور آپ اچھے لوگ جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، وہ اپنے اچھے اعمال یہ ان کی سواریاں بنیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سواریوں کا انتظام کریں، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال کریں گے تو یہ ہماری سواریاں بن جائیں گے، برے اعمال کریں گے تو وہ ہمارا بوجھ بن کے ہم پر سوار ہو جائیں گے، وہ بد اعمال اور وہ بدکاریاں، اور وہ بوجھ اٹھا کر ہم جائیں گے اللہ کے سامنے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال کریں۔ آگے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد سچے رسول ہیں اللہ کے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنی قصی، یعنی عبد مناف کی اولاد، تمام خوبیاں اور کمالات جمع کر لیں اور باقی قریش خالی رہ جائیں، جھنڈا بھی ان کے پاس ہو، حج کے اندر جو لوا ہوتا ہے، جھنڈا جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس ہو، حجاج کو پانی پلانا بھی ان کے پاس ہو، اور حرم کی چابیاں بھی انہی کے پاس ہوں، اور نبوت بھی انہی کے پاس ہو۔ یعنی یہ جتنی خوبیاں ہیں، سرداریاں ہیں، لیڈرشپ جو ہے مکہ کی، وہ ساری کے ساری بنی قصی کے پاس اور ہاشم اور عبد مناف کے پاس ہو، اور باقی سارا قریش جو ہے وہ سارے کا سارا خالی رہ جائے، تو ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك۔ اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ کفار آپ کے متعلق، یہ اہل مکہ قریش مشرکین جو آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ قرآن کا جو انکار کرتے ہیں اس سے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن آگے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، آپ کی صداقت کا، آپ کی امانت کا وہ اقرار کرتے ہیں، سب اس کے تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ صرف اور صرف قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم ان کے آباء و اجداد کی وہ جو غلطیاں ہیں، ان کا وہ جو شرک ہے، ان کا جو بتوں کو پوجنا ہے، اس کی قرآن کریم تردید کرتا ہے، اور وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تھوڑا اس بات کو کھل کر بیان کیا ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، جب آپ یہ قرآن ان کو پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لے کے آؤ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے عقائد کی
تردید کرتا ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد کا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے۔ قالوا وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ہمارے آباء و اجداد بے عقل تھے؟ کیا وہ گمراہ تھے؟ ہم نے تو ان کو اسی عقیدے پر پایا تھا، انہی اعمال پر پایا تھا، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اور کہنے لگے ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا تو پھر ایسا کریں اگر اور قرآن نہیں لاتے تو یہ جو آیات ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے عقیدہ کے خلاف ہیں، جو ہمارے عقیدہ کے خلاف ہیں، ان کے اندر تبدیلی کر دیں، اس قرآن کے اندر ان آیات کو تبدیل کر دیں، تو پھر بھی ہم آپس میں کوئی سمجھوتا کرنے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو پھر ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا، فرمایا کہ اے پیغمبر قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے آباء و اجداد اور ان کے عقائد کی تردید کرتا ہے اور اس کو گمراہ کن تصور کرتا ہے، لہذا یہ اس وجہ سے قرآن کریم کے دشمن ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہیں۔ آگے امتحان کی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ امتحان کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے مالی اور جانی مصائب میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک قسم وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوشیاں دیتا ہے، عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اور اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑے بڑے مناصب دیتا ہے، اور ایک دوسری جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، مصائب اور آلام ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، مگر وہ اس میں امتحان ان پر دنوی عیش و راحت بھی کر کے لیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ امتحان مصائب اور آلام بھی بھیج کر اللہ تبارک و تعالی ان سے لیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت دیتا ہے اور پھر وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ مال اور دولت خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ان پر ہم ہر قسم کے دروازے کھول دیتے ہیں، مال بھی آتا ہے، عزت بھی آتی ہے، حکومت بھی آتی ہے، اولاد بھی آتی ہے، دنیا کی تمام خوشیاں دیتے ہیں، آسائش تمام ان کو مہیا کرتے ہیں، کہ جب وہ ہمارے ذکر کو، ہمارے ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اخذناہم بغتتاً فاذا ہم مبلسون، ہم اچانک ان کی حکومتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی بادشاہت کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے مال و دولت کو ہم ایک دم سے ختم کر دیتے ہیں، ان کی اولاد مر جاتی ہے، اور ان کی یہ تمام خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں۔ تو لہذا آپ نے ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، خوشی دے تو اس کے شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو ان انعامات میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اور آپ کو زیادہ دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے، تکبر کرو گے اور یہ کہو گے یہ مال اور یہ دولت یہ ہم نے اپنی ذہانت سے، اپنی تعلیم سے حاصل کیا ہے، تو تعلیم بھی اللہ نے دی، ذہانت بھی اللہ نے دی، یہ سارا کچھ اللہ ہی نے دیا ہے، یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہاری جان بھی تو آپ نے نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کا دین ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز کا مالک اور خالق وہی ہے، لہذا ہر چیز کی اسی کی طرف نسبت کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب تک اس کا شکر ادا کرتے رہو گے وہ زیادہ دیتا رہے گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے گا۔ آگے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دیکھ لو کہ اگر ہم تمہارا سمع اور بصر
جو ہم تمہارے اندر ہم نے قوت رکھی ہے سننے کی، ہم نے تمہارے اندر قوت رکھی ہے دیکھنے کی، قوت رکھی ہے بات کرنے کی، قوت رکھی ہے ہم نے تمہارے چلنے کی، پھرنے کی، اٹھنے کی، یہ تمام قوت ہم نے دی ہے۔ اگر ہم ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہاری لے لیں، تمہاری بینائی ہم لے لیں، تو تمہیں کون اس طرح کی بینائی دے سکتا ہے؟ ہم تمہاری قوت سمع ہم اب تم سے لے لیں تو کون تمہیں دے سکتا ہے؟ ہم تمہارے یہ دل کے اندر ہم نے جو تفکر اور تدبر رکھا ہے، اگر ہم یہ لے لیں تو چھین لیں تو کون آپ کو یہ لوٹا کر دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری طرف سے انعام ہے، تحفہ ہے، ان کی قدر کرو، ان کو جس کام کے لیے ہم نے یہ دی ہیں ان کام میں لگاؤ۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ آنکھیں جو ہیں وہ حق کو دیکھنے کے لیے ہیں، کان حق کو سننے کے لیے ہیں، زبان حق کو بیان کرنے کے لیے ہے، دل حق پر عمل کرنے کے لیے ہے، اس پر ایمان لانے کے لیے ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو آپ اپنے کام میں نہیں لگائیں گے، ان کا جو اصل مقصد ہے وہ اس سے حاصل نہیں کیا جائے گا، تو فرمایا کہ پھر اولئک کالانعام، پھر آپ جانوروں کی طرح ہے، انعام کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو۔ تو لہٰذا یہ سارے انعامات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے فکر کرنے میں، اور اس کی حقیقت کو، خداوند قدوس کی حقیقت کو سمجھو۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، آپ لوگوں نے اللہ کا وہ حق ادا نہیں کیا ہے جو اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو حق بات سمجھنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔